حمد و صلات کے بعد محترم بزرگ و دوستو، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو ایک بات کی خبر دی ہے کہ تمہیں امتحان میں مبتلا کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، مہربان ہے کہ جو امتحان لینا تھا اس کے بارے میں بتا دیا، اور امتحان میں کامیابی اس کا بھی ذکر فرما دیا کہ کامیاب کون ہے۔ فرمایا لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں آزمائے جاؤ گے، یعنی ہم تمہارے مالوں میں زکوٰۃ فرض کریں گے، زکوٰۃ فرض ہوگی، صدقہ فطر واجب ہوگا، دیگر واجبی صدقے ہوں گے، نفلی صدقے ہوں گے، اور تمہاری جانوں میں بھی تم آزمائے جاؤ گے۔ یہ زکوٰۃیں فطرے یہ صدقے تم سے وصول کیے جائیں گے اللہ کے راستے میں، اور تمہاری جانوں میں بھی تمہاری آزمائش ہوگی کہ تم پر روزہ فرض ہوگا، یہ بدنی مشقت ہے، تم پر حج فرض ہوگا، یہ مالی جانی مشقت ہے، تم پر جہاد فرض ہوگا، اس سے تمہارے جسم کٹیں گے، تمہاری اولاد کے جسم کٹیں گے۔ تو لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تم ضرور بالضرور اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں آزمائے جاؤ گے۔ کبھی کبھی اچانک قدرتی آفات آ جائیں گی، تمہارے مال تمہارے کاروبار اچھے طریقے سے چل رہے ہوں گے کہ اچانک بالکل ختم ہو جائے گا، اچانک تم پر کوئی آسمانی مصیبت آئے گی، تمہاری اولاد فوت ہو جائے گی۔ ابھی ابھی آپ نے نہیں دیکھا سیلاب کی صورتحال میں کتنا مالی کتنا جانی نقصان ہوا؟ تو رب العالمین فرماتا ہے لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، ضرور بالضرور تم مالوں میں اور تم اپنی جانوں میں آزمائے جاؤ گے۔ پہلی بات وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور تم ضرور اہل کتاب سے جو تم سے پہلے گزر گئے ہیں اور مشرکوں سے بری باتیں سنو گے، تکلیف دینے والی باتیں سنو گے، یعنی وہ تمہارے اسلام پر طعنہ کریں گے، نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کریں گے، انبیاء کرام کی گستاخی کریں گے، یعنی ایسی بات کریں گے جس سے تمہیں تکلیف ہوگی۔ یہ اہل کتاب اور مشرکین یہ ایسی باتیں کریں گے جس سے تم کو تکلیف ہوگی۔ تو پھر حکم کیا ہوا؟ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ ہمت والے کام ہیں۔ اس آیت کا شان نزول بیان کیا گیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت سعد بن عبادہ کی طرف جا رہے تھے ان کی عیادت کرنے کے لیے۔ بیماروں کی عیادت کرنا نبی پاک کی سنت ہے۔ آج ہم بیماروں کی عیادت کرنا ہی بھول گئے، ہر ایک بندہ اپنے کام میں وہ ہو گیا، کسی کو کسی کی پریشانی کے ساتھ کوئی واسطہ ہی نہیں رہا۔ میرے آقا علیہ السلام سعد بن عبادہ کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے تھے، اپنے دراز گوش پر سوار تھے، ایک جگہ پہنچے تو وہاں پہ چند لوگ کھڑے تھے، ان میں عبداللہ بن ابی منافق بھی تھا۔ نبی پاک علیہ السلام سواری سے اترے، کیونکہ مٹی کا دورہ تھا تو وہ غبار بھی اڑ رہا تھا۔ عبداللہ بن ابی منافق نے اپنے ناک پہ رومال رکھ لیا تاکہ یہ گرد و غبار میری طرف نہ آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دی، اسلام کی دعوت دینا شروع کر دی۔ عبداللہ بن ابی منافق بولا کہ اگر آپ کی یہ باتیں حق بھی ہیں نا تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ ہمیں یہ باتیں نہ سنائیں۔ اس نے حضور سے یہ بات کی کہ آپ کی اگر یہ باتیں حق بھی ہیں نا تو یہ آپ ہمیں مت سنائیں۔ اتنے میں عبداللہ بن رواحہ نبی پاک کے صحابی بولے یا رسول اللہ آپ کی باتیں بڑی پیاری ہیں، آپ ہمیں دین کی باتیں سنائیں۔ اب یہاں سے ذرا اندازہ لگاؤ، اگر کسی بندے کو اسلام کی، مسلمانوں کی، نبی پاک کی دعوت کی باتیں بری لگتی ہیں تو یہ منافقت ہے۔ سوچنے کی بات ہے نا، منافق یہ کہتا ہے کہ آپ اپنی باتیں ہمیں مت سنائیں۔ یہ بہت ایک عجیب بات ہے اگر بندہ سوچے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے دل تنگ ہونا، نبی پاک علیہ السلام کی باتوں سے دل تنگ ہونا، یہ منافقت کا کام ہے، منافقوں کا کام ہے۔ عبداللہ بن ابی کہتا ہے اگر آپ کی باتیں اچھی ہیں تو پھر بھی ہمیں مت سنائیں۔ تو آج یہ نبی پاک علیہ السلام کی باتیں سننے کے لیے کون کون تیار ہے؟ بتائے تو صحیح نا، کتنے لوگ ہیں جو خوش دلی سے ان باتوں کو سنتے ہیں؟
اور جتنا بندے کا دل تنگ ہو اتنی بڑی منافقت زیادہ ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نبی پاک کے صحابی کی کیا شان ہے، مومن کی کیا شان ہے کہ اس کو پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی دین کی باتیں تبلیغ ہے، تو فرمایا عرض کی یا رسول اللہ آپ کی باتیں بہت پیاری ہیں، آپ ہمیں سنائیں۔ اتنے میں مسلمانوں میں آپس میں تو میں ہو گئی، آپس میں لڑنے لگے مسلمان اور منافق۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو ٹھنڈا کیا، پھر سرکار سعد بن عبادہ کی طرف گئے تو وہاں پہ جا کر ان کی عیادت کی، اور ان سے کیونکہ وہ ان کی قوم کا تھا تو حضور نے سعد بن عبادہ سے فرمایا تم نے سنا ہے کہ تیرے قوم کے آدمی نے کیا کہا؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ اسے درگزر فرمائیے۔ بات یہ تھی کہ آپ کے مدینہ شریف آنے سے پہلے قوم تیار ہو چکی تھی کہ اس کے سر پہ سرداری کا تاج رکھیں۔ جیسے ہی آپ تشریف لائے، آپ کی دین کی باتیں سنی، قوم آپ کی گرویدہ ہو گئی اور آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگ گئی اور اس کی سرداری کھڈے میں گئی۔ تو اب وہ لازمی بات ہے جل بن کے یہ باتیں کرتا ہے، لہذا آپ اس سے درگزر فرمائیے۔ تو اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم ضرور بے ضرور کافروں سے، اہل کتاب سے، مشرکوں سے تم ضرور بے ضرور اذیتناک دردناک باتیں سنو گے جو درد پہنچانے والی ہیں۔ یہ درد پہنچانے والی نہیں ہے، اسلام پہ تانا کرتے ہیں، نبی پاک پہ تانا کرتے ہیں۔ تو پھر ہمیں حکم کیا ہوا؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو۔ صبر کرنے سے مراد کیا ہے کہ چپ کر کے بیٹھے رہیں، وہ تانا کرتے رہیں، جو کچھ مرضی ہے وہ کرتے رہیں؟ اس میں انشاءاللہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ پہ انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ آج بات کو یہاں پہ اختتام کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نتیجہ کل نکالیں گے، جواب کل نکالیں گے کہ صبر کرنے کا طریقہ ہے۔ یہ پورا ایک چیپٹر ہے آگے، اس لیے میں اس کو چھیڑ نہیں رہا ہوں۔ فرمایا جا رہا ہے کہ تم ضرور بے ضرور اپنے مالوں میں اور اپنی جانوں میں آزمائے جاؤ گے۔ مال اللہ نے دیا تو یہ سمجھ لینا کہ کسی ایک تو ایک اللہ کا حق ہے، رسول اللہ کا حق ہے، اسلام کا حق ہے، پڑوسیوں کا حق ہے، بال بچوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، ہر بندے کا حق ہمارے مال میں اللہ رب العالمین نے رکھا ہے۔ ہم نے یہ حق ادا کرنے ہیں، اور حق ادا کرتے وقت تنگی نہیں لانی دل میں۔ پھر ہماری جانوں میں بھی اللہ رسول کا حق ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، جہاد کرنا ہے، حج کرنا ہے، اللہ کے راستے میں اپنی جان کو خرچ کرنا ہے، اس میں بھی اللہ رسول کا حق ہے۔ تو یہ آزمائش ہوتی ہے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، تم ضرور بے ضرور اہل کتاب سے جو تم سے پہلے ہیں اور مشرکوں سے بری باتیں سنو گے، تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو یہ ہمت والے کام ہے۔ بقیہ باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا